صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 13 ہجری بروز پیر یعنی دوشنبہ بروز پیر مغرب اور عشاء کے درمیان وفات ہوئی تھی۔ رات میں ہی وصیت کے مطابق حضرت اسما بنت عمیس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیة مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی وقال سبحانہ وتعالی فی المقام الآخر وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوستو، بزرگ اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول تھے، ان کی وفات کے بارے میں اور ان کی نام اور نسب ان کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ میرے دوستوں، اس سے پہلے ہمارے یوٹیوب پر ویڈیو ہم نے کر چکا ہوں، تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان سننا چاہتے ہیں تو تفصیل کے ساتھ بہت لمبے کئی کلپوں میں ہمارے بیان آ چکے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میرے دوستوں، آج میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتوار کو نماز پڑھانے کے بعد اچانک ان کی تیز بخار آئی۔ اسی بخار کے بعد بعض نے کہا کسی یہودی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے میں زہر ملا دی۔ بعض صحیح روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول کی غم نے ان کو پگھل دیا۔ وہ پگھلتے گئے اللہ کے رسول کی غم نے۔ میرے دوستوں، فرماتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کی بات 15 دن تک اسی بیماری کی حالت میں تھے، اور جب صحابۃ الاجمعین ان کی تعزیت کے لیے آتے تھے، عیادت کے لیے، صحابۃ الاجمعین جب ان کی عیادت کے لیے آتے تھے اور پوچھتے کہ آپ نے حکیم کو، ڈاکٹر کو دکھایا، کسی کو دکھائے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں میں نے دکھایا، کہ میرے اندر زیادہ کمزوری ہو گئی اور چل پھرنے کا ان کی ہمت نہیں تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے لیے اجازت فرمائی کہ آپ نماز پڑھاتے رہیں۔ میرے دوستوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 13 ہجری بروز پیر یعنی دوشنبہ بروز پیر مغرب اور عشاء کے درمیان وفات ہوئی تھی۔ رات میں ہی وصیت کے مطابق حضرت اسما بنت
عمیس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا اور حضرت عمر فاروق نماز جنازہ پڑھائی. پھر حضرت عمر، عثمان غنی، حضرت طلحہ، عبد الرحمن بن ابی بکر نے قبر میں اتار کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلو پہ ان کی جنازہ کو رکھیں. وفات کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تھے 63 سال، 63 برس کے تھے. مدت خلافت ان کی 2 برس تھے، 2 برس 3 مہینے اور 11 دن تھا. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مرض موت میں تھے، انتہائی موت کی سکرات کی حالت میں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سرہانہ پر بیٹھی تھیں اور حسرت سے یہ شعر پڑھنے لگیں: وَأَبْيَضُّ تَسْتَقِي الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثَمَالِ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. وہ پرنور صورت جس کی چہرہ کا صدقہ دے کر بادلوں سے بارش مانگی جائے، جو یتیموں پر مہربان ہو اور فقیروں کی پناہ ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی سکرات کے وقت میں بھی جب اس شعر کو ان کی کان پر پہنچی اور یہ آواز جیسے ہی پہنچی اور کہنے لگا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی یہ شعر پڑھا تو نا، اسی وقت وہ کہنے لگا کہ یہ شعر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تھے. اللہ کے رسول کی کیا ادب و احترام ان کی دلوں کے اندر تھے، کیا محبت تھے. تو ادب اور احترام نبوی نے ان کو گوارا نہیں کیا کہ نہیں، یہ جو شعر آپ نے پڑھے تو یہ اللہ کے رسول کی شان میں تھے. اسی شدت و کرب کے عالم میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک پر بے ساختہ یہ شعر جاری ہو گئی: وَكُلُّ ذِي إِبِلِ مورث وَكُلُّ ذِي صلب مسلوب وَكُلُّ ذِي غیبۃ ذی غیبۃ یعوب وغائب الموت لا یعوب. اور ہر اونٹ والے کو ایک دن اپنا مال وارث کو چھونپنا ہے، اور ہر لوٹنے والوں کو خود لوٹنا ہے، اور ہر غائب ہونے والے واپس آ جاتا ہے، لیکن موت کا غائب واپس نہیں ہوتا. بے ساختہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی زبان مبارک سے یہ شعر نکل پڑے. اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا: وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید. اور موت کی سکرات آ چکے ہیں، حق کے ساتھ آ گئی ہے. یہ وہ وقت اور یہ وہی ہے جس سے تو کتراتا تھا، وہ وقت آ چکے ہیں. سکرۃ الموت حق کے ساتھ آ چکے ہیں. پھر آخر وہ گھڑی بھی آ گئی، جو مقرر تھی، اور ایک ہچکی آئی اور سارے خلافت و امامت کا آفتاب عالمتاب دنیا سے روپوش ہو گیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہچکی آئی، پھر خلافت و امامت کا آفتاب اور عالمتاب دنیا سے روپوش ہو گیا. اور ربی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. طبرانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 614. اے رب تو مجھ کو مسلمان اٹھا، اے رب تو مجھ کو مسلمان اٹھا اور صالحین کے ساتھ حشر کر، میرے صالحین کے ساتھ حشر فرما.